हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हुकूमत ने मुश्तरका जो इजलास है पार्लिमान का, उसमें अपने जितने भी बिल मेरे ख्याल में पड़े हुए थे वो सब के दर्जनों, जिनकी तादाद जो है 3 दर्जन से ज़रा सी कम है, 33 है बिल्कुल एग्जैक्ट, उन्होंने पास करवा लिए। और ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है या पाकिस्तानी पार्लियामेंट तारीख का रिकॉर्ड है कि एक दिन में इतने बिल? मेरा ख्याल है मैंने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में कभी एक दिन में इतने बिल मंजूर। 32 होते तो शायद वो आइडियल होता, लेकिन वो एक इजाफी मिल गया। लेकिन अपोजिशन इसको 32 पता नहीं बाय 32 गेट 1 फ्री। हाँ एग्जैक्टली ये। तो इन बिलों में जो खास बिल इन बिलों में तेल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। जो खास बिल हैं वो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया है, यानी वोटिंग का हक़ मिल गया है। और साथ साथ जो EVMs हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये कहा जा रहा है कि अगले इंतखाबात से वो इस्तेमाल होंगी और ये जो पर्ची सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा भी बिल्स हैं। एंटी रेप जो बिल है वो बहुत फोकस में रहा, हमने भी उस पर बात की, वो बड़ी तफसील से हम उस पर बात भी करेंगे। साथ ही साथ कुलभूषण यादव के ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल, बिल्कुल जिसके तहत कुलभूषण यादव को अपील का हक़ दिया जाएगा। अब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अपील के हक़ का मतलब है कि उसको छोड़ने की बात हो रही है। ऐसा नहीं होगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला था कि आप इफ़ेक्टिवली रिव्यू करें। वजह ये हुई कि हमारे यहाँ क्योंकि फ़ौजी अदालत से सज़ा हुई और फ़ौजी अदालत की सज़ा को हमारे अपने हाई कोर्ट्स नहीं मानते, तो बाहर जाहिर सी बात है मसला है। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा से इसको प्रोसीजर करें। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। उन्हीं की हिदायत के ऊपर जो है ये ऑर्डिनेंस बना, जो कि ऑलरेडी ऑर्डिनेंस था, अब उसको एक्ट की शक्ल दी गई है। अब क्योंकि आपने ये मौजू छेड़ ही दिया है, तो जहाँ तक ऑपोजिशन का इसके ऊपर रिएक्शन और रद्द अमल है तो सही है, समझ में आता है, क्योंकि जाहिर है वो सियासत इस पर खेलेंगे, क्योंकि उनके साथ भी यही कार्ड इस्तेमाल किया गया था। आप मोदी के यार हैं, हम कुलभूषण का नाम नहीं लेते आप, कुलभूषण का नाम नहीं लेते यार, कुलभूषण का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? तो इस तरह की बातें तो उन पर तो बनता है। लेकिन जब हम देखते हैं, और बदकिस्मती से हम यही देख रहे हैं कि जब सीरियस एनालिस्ट और सहाफ़ी हज़रात भी ये एंगल लाइन लेना चाहें तो ये गलत है। ये यार ना पढ़ने के कई फ़ायदे होते हैं, जिनमें से एक ये देखिए मसला ये है कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो बज़ाहिर लगता है कि पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं इमरान ने कुलभूषण को NRO दे दिया। मतलब थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आपको पता है, ये हमें भी पता है कि कुलभूषण पाकिस्तान से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे होगा। सजाए मौत हो चुकी है। ये रिव्यू जो है उसका अब क्योंकि वैसे ये हम भारत यकीन से नहीं कहना चाहिए कि नहीं जाएगा, मतलब जब भी जाएगा। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी गैर मुल्की जासूस को सजाए मौत होने के बावजूद उसे प्रैक्टिकली लटकाया गया हो। एटलीस्ट आई थिंक एक केस था वो जो अमेरिका में हुआ था। इसके अलावा यहाँ भी एक केस था, अगर मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। तो सही है, लेकिन जनरली आपकी बात सही है। बात ये है कि क्योंकि हुकूमत अब यहाँ पर अपील करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ कुलभूषण, क्योंकि कुलभूषण यादव के बिहाफ पे ना हुकूमत भारत जो है वो भी तैयार नहीं है अपील करने के लिए। उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये फ़ौजी अदालत का केस था, लिहाजा अब बाकायदा जो सिविलियन लॉज हैं उनके तहत चलेगा ये केस, भले सज़ा यही जो शायद ICJ का भी यही है। और अपोजिशन और अगर तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि हुकूमत बिल्कुल खुशू से जो है वो कुलभूषण की रिहाई के लिए कोशिशें करेगी, तो भाई ये एक फॉर्मेलिटी है। एक प्रोसिक्यूटर जाएगा और हमारे प्रोसिक्यूटर्स के जो लेवल्स हैं वो आपको पता ही है कि कितने ज़बरदस्त। देखो वो भी आता है कि देखिए ऑपोजिशन का हक बनता है, लेकिन एनालिस्ट और सहाफ़ियों एक और बिल भी है जिस पे कहा गया है कि IMF के हाथों में बिक गए हैं। ये गवर्नमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैंकिंग सर्विसेज का बिल, जिसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है वो दी जा रही है। अच्छा, IMF के हाथों सब बिकते हैं सर, कौन सी कोई नहीं। अपोजिशन ने कहा है कि वो इन बिलों को जो है वो अदालतों में चैलेंज करेगी। जाहिर है आप पार्टी बदल लें और नाम किसी का भी लगा लें। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में ये हुआ था तो उस वक्त की अपोजिशन यही कहती है सारा कुछ बिल ना कहा करो, एक्ट या ऑर्डिनेंस कहा करो, इसलिए कि बिल से मुझे चूहे का या सांप का बिल। हाँ अच्छा, ये बात तस्सी भी करते थे कि अब ये बिल नहीं रहे, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। ये बात हुई कि 222 अरकान ने दिया, तो उसके लिए जो है 223 चाहिए होते हैं। लेकिन वो रूल्स जो हैं उस पर मिनिस्टर ऑफ लॉ ने कहा, और मैंने भी चेक किया है कि इट्स ए सिंपल मेजॉरिटी। और अपोजिशन ने भी कोई कम अच्छा मुकाबला नहीं किया, 203 वोट उनके आए। कुछ मेंबरान डेंगी की वजह से, कुछ जो है
किसी और वजह से नहीं आए। मगर जो गुज़िश्ता हफ्ते से एक सीरीज़ चल रही थी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसी के लिए हमने अपने जो स्टार पॉलिटिकल रिपोर्टर नादिर गुरबानी को भी दावत दी है। नादिर, आप सरप्राइज़ हुए ये जो कुछ आज हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम जो है अपोजिशन वाले कह रहे थे कि जी बस इनके जो बैकर्स हैं वो हट गए हैं, इनके पीछे से जा चुके हैं, जो इत्तेहादी हैं वो भी अब अपोजिशन के पांव पकड़ रहे हैं। तो ये जो हुआ उससे तो लगता है कि अपोजिशन वापस घूम फिर के वहीं आ गई। ये आजकल जो बातें चल रही हैं, क्योंकि स्नूकर की बहुत आजकल बातें हो रही हैं ना, और अगर आपने वो राना शमीम के साहबजादे का इंटरव्यू नहीं देखा शासिम खानज़ादा के शो पर, तो प्लीज़ देखें, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल बोल जाएंगे। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन भी स्नूकर्ड ही हुई है आज के रोज़, एक तरह से कैसे। तो नादिर, आप सरप्राइज हुए? बिल्कुल। आज आपने भी देखा होगा कि बड़ी एक पार्लियामेंट में एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी, जहां अपोजिशन इतने दावे कर रही थी, मुश्तरका इजलास हो रहे थे, नाश्ते हो रहे थे, शहबाज शरीफ की जानिब से डिनर दिए गए, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से डिनर दिए गए, अपोजिशन के एजाज़ में कहा गया कि हम हुकूमत को नाकाम बनाएंगे। लेकिन आज हुकूमत की जो स्ट्रेटजी थी वो हमें बड़ी शानदार नज़र आई। उसमें आप देखें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भाई का इंतकाल हुआ, लेकिन वो ऐवान में मौजूद रहे, और इसके साथ साथ 2 तहरीक इंसाफ के अरकान हमें ऐवान में नज़र आए, जिनमें से एक रुकन पार्लियामेंट की उस लॉबी में उसको कहा गया कि वो वहाँ पे सोए रहें, और जब वोटिंग होगी तो वो फिर उनको ऐवान में लाया जाएगा। एक रुकन हमें ऐवान के अंदर ही नज़र आए जिनको ग्लव्स पहने हुए थे, कोविड अगर कहा जाए तो वो तमाम जो इंतज़ाम थे वो भी हमें नज़र आए। अब ये नहीं मालूम कि उस रुकन को कोविड था, फ्लू था, लेकिन ये पीटीआई की जानिब से भी वाज़े तौर पर कहा गया कि 2 रुकन जो हैं वो हमारे शदीद बीमार हैं। लेकिन हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बनाई कि तमाम अरकान को जो हाज़री थी वो यकीनी बनाई गई। अब इसमें हुकूमत दूसरी तरफ परेशान भी नज़र आई। आपने भी देखा होगा कि सिवाय एक बिल पे जिसको भी अपोजिशन ने वोटिंग को चैलेंज किया था, उसके अलावा तमाम जो वोटिंग थी वो वॉइस नोट के ज़रिए हुई, क्योंकि जब वोटिंग हुई तो उसमें जो सेनेटर दिलावर खान का जो ग्रुप है, जो पार्लिमानी ग्रुप जिसमें 6 रुकन शामिल हैं, उनमें से 2 अरकान ने हुकूमत को वोट नहीं दिया। तो हुकूमत को भी ये खदशा था कि शायद कोई वोट कम हो सकते हैं, तो ज़्यादातर जो वोटिंग है वो वॉइस नोट के ज़रिए जो है वो की गई। लेकिन इसमें अपोजिशन की जो है स्ट्रेटजी है, उसमें आप देखें कि अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि वो चैलेंज करेंगे, लेकिन उसमें हिकमत अमली जो है वो अपोजिशन की कहीं नज़र नहीं आई। माजी में आपको याद होगा कि जब यही इलेक्शन का एक माहौल था तो जो रजब बलोच मुस्लिम लीग नून के रुकन थे वो बीमार थे, कैंसर से वो लड़ रहे थे, लेकिन वो असेंबली में वोट देने के लिए आए थे। लेकिन अब जो मैंने कैलकुलेशन की है, अगर आप उस पर थोड़ी नज़र उसको थोड़ा सा देख लें कि 221 जो वोट हैं वो हुकूमत को मिले और 203 वोट वो अपोजिशन को मिल सके। इसमें अगर आप 8 वो अरकान जो गैर हाजिर थे अपोजिशन के, अगर वो हाजिर होते, और इसके साथ साथ वो 6 अरकान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर अपोजिशन लीडर वोट दिया था, वो भी पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ गए और उन्होंने हुकूमत को वोट दिया आज के इस मुश्तरका इजलास में जो बिल्स पेश किए गए। तो अगर हुकूमत अली वज़ीर से मुतल्लिक अगर अपोजिशन ये पहले हिकमत अमली तैयार करती और स्पीकर को प्रोटेक्शन आर्डर की दरख्वास्त देती तो एक वोट वो भी बढ़ सकता था। शाइस्ता परवेज़ मलिक जो इद्दत में थी लेकिन उसके बावजूद वो इजलास में शरीक हुई, मुस्लिम लीग नून की थी। तो इस तरह अगर हिकमत अमली तैयार की जाती तो अगर 221 में से 4 वोट दिलावर खान ग्रुप के हुकूमत को मिले, अगर अपोजिशन होमवर्क करती और वो 4 हुकूमत के वोट माइनस होते तो 217 वोट हुकूमत को मिलते, और इसी तरह अगर वो दिलावर खान ग्रुप के वोट अपोजिशन को मिल सकते थे अगर अपोजिशन होमवर्क करती तो बराबर वोट होते हैं। 217 अपोजिशन के बनते हैं और 200। ये जो मुश्तरका पार्लियामान का इजलास है ये गुज़िश्ता हफ्ते होना था और अचानक हुकूमत ने मौखर कर दिया, जिसने चेमगोइयों को फिर जन्म दिया कि ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ है। तो क्या उस वक्त क्या सूरत हाल थी और इन 6 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अपोजिशन बिल्कुल जो है वो नाकाम हो गई?
دیکھیں اس وقت یہ تھا کہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم نے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ان کے تحفظات ہیں اور وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے تمام تحفظات سے آگاہ کریں گے. اور جب اسپیکر سے ملاقات ہوئی، اور یہ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اتحادی جماعتوں کی تو ان میں سب سے پہلے مسلم لیگ کاف نے یہ اعتراض اٹھایا کہ انہوں نے قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا اور قیادت کو اس تمام صورتحال سے بریفنگ دیں گے، اس کے بعد ہی وہ مشترکہ اجلاس سے متعلق کوئی اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. تو ساتھ ہی ایم کیو ایم کے جو ارکان بیٹھے تھے انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ٹائم مانگا کہ مشاورت کے لیے ٹائم دیا جائے. تو اس کے بعد اسپیکر نے اپوزیشن کو یہ درخواست کی کہ وہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور انہوں نے حکومت کو اپوزیشن کو خط بھی لکھا اور اپوزیشن نے اس خط کا جواب بھی دیا، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی. لیکن آل آف سڈن دیکھا گیا کہ جب اتحادی جماعتیں مان گئیں تو اس کے بعد جو خطوط لکھے گئے اپوزیشن کی جانب سے جو مذاکرات ہونے تھے وہ تمام چیزیں وہیں کی وہیں رہیں اور آل آف سڈن جو ہے وہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا. تو اس میں حکومت سے بیچ میں پاز کریں ایک سیکنڈ یہاں پر ایک سیکنڈ. تو ناظر بھائی نے ابھی بولا نا ٹائمنگ، یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا یار، یہ عید ہوتی ہے اتحادیوں کی، ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ نے ہمیشہ پیٹرن دیکھا ہے. اور میں یہاں پہ کوئی کاف لیگ یا ایم کیو ایم کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی جو اتحادی ہوتا ہے نا وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ابا عید آنا لی ہے، میں نئی جوتی لینی ہے، نہیں تے میں تیرے نال نہیں بول رہا. بالکل بالکل، اور یہی ان کی گیم ہوتی ہے. اچھا اب یار کاف لیگ کو آپ چیک کریں ایک سیکنڈ کے لیے. ہاں ڈی فیکٹو پنجاب کے بہت اضلاع ہیں جہاں پر ان کی ہی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا سر، مطلب کیا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن پھر بھی لیکن ان مواقعوں پہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب اعتماد کا جو ووٹ لینا تھا پرائم منسٹر نے، اس وقت بھی فرمائشی پروگرام ہوا سر. یہ دیکھیں سر، یہ اچھا یہاں پر بھی ہوا. نادر مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں، جب قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا تو قیادت نے 16 ارب روپے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کے پھر ریلیز بھی کیے. بالکل کیے، بالکل ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے یہ ترقیاتی فنڈز بھی جاری کرنے کا کہا اور اس کے بعد کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے حکومت کی حمایت کر دی. لیکن اگر اپوزیشن تمام ہوم ورک کرتی تو شاید سرپرائز. سرکار یہ بتائیے اپوزیشن، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کمبائنڈ اجلاس میں تو اپوزیشن کی ویسے اکثریت نہیں بن رہی، سینٹ جہاں بالکل اکثریت تھی زبردست سینٹ کی، وہاں اپوزیشن کچھ نہ کر پائی تو آج کے کمبائنڈ اجلاس میں زیادہ سے زیادہ کیا دماغ لڑا لیتی؟ بالکل، وہ تو گوادر پورٹ اتھارٹی کا ایشو ہو یا دیگر جو بلز تھے، اگر وہ دیکھیں تو وہ تمام کے تمام 3 سالوں میں جتنے بھی بل پیش ہوئے ہیں سینٹ میں، حکومت فائنانس بل سے لے کے کچھ بھی ناکام تو نہیں کروا سکی. لیکن یہاں پر اس بات پر بار بار اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام وہ فگرز ہیں جو اپوزیشن اگر چاہتی تو پورے کر سکتی تھی لیکن وہ نہیں کر سکی. سینٹ میں بھی یہی ہوا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، حکومت کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے خود حکومت کو یہ ٹائم دیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بل جو ہے وہ منظور کروا لیں. تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپوزیشن میں اہلیت ہی نہیں ہے اسٹینڈ کرنے کی. اس پہ بات کرتے ہیں، میرے خیال میں وقفہ لینا ہے. نادر ایک وقفے کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں آج جو قومی اسمبلی میں مشترکہ سیشن میں جو ہوا ہے پارلیمان کے، اور ہمارے ساتھ نادر گلمانی صاحب ہیں. جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نادر بھائی کہ حکومت نے ظاہر اپنا ہوم ورک کیا ہے، اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. لیکن ایک چیز ہے ہوم ورک اور پھر ایک اور چیز ہے عامر لیاقت بھائی، ٹھیک ہے. اور عامر لیاقت بھائی کو سے جب بات کی گئی آئی تھنک سیشن سے پہلے، تو سنیے ان کا کیا کہنا تھا. ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں اور بہت اہتمام سے لائے گئے. اور کون لایا ہے آپ کو؟ بھائی جو لاتے ہیں وہی لائے ہیں. اچھا، جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ لائے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر پاکستان انٹرنیشنل اتنا تو وہ اپنی شادی پہ نہیں شرمائے ہوں گے کہ وہ آئے ہیں، لیکن نہیں یار، لیکن مطلب سلوٹ ہے عامر بھائی کو دونوں ہاتھوں سے. اور ویسے ایک بات کہنی ہوگی کہ آج کل تھوڑے سے دل جلے ہیں، کیونکہ آج ہی ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے جو اتنی، میں آئیکونک کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. ٹویٹ ان کی دکھائے کہ وزیر اعظم صاحب ہر ممبر سے ملتے ہیں لیکن
आइकॉन ऑफ कराची के लिए वक्त नहीं है। वो शख्स जिसने पीटीआई के लिए सीट जीती थी, फारूक सत्तार भाई को हराकर, I have defended PM and First Lady brackets भाभी जी every time, but he have no time. It is okay. Okay? ये मतलब it is बस not. कर दे, नहीं, it is not रुलाएगा okay. क्या यार, मतलब? It is, अब यार इतनी हिट हुई है ये लाइन, I'm हाँ। sorry भाई, एक और जुमला, इतनी हिट हुई है ये लाइन कि आज ट्विटर पर ना आइकॉन ऑफ कराची ट्रेंड हो रहा है, कोई आइकॉन टावर की तस्वीरें लगा रहा है। मतलब यार कैसे कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए बंदे का कि अपने मुंह से अपने आप को आइकॉन बोले यार। अच्छा, आई रेस्पेक्ट दैट। नादिर को ये भी कहा जा रहा है कि अक्सरियत नहीं असकरियत गालिब आ गई, ये भी जो सारे चल रहे हैं, और ये अब से नहीं चल रहा, ये गुज़िश्ता हफ्ते से बातें चल रही हैं कि जनाब आप ये जो होगा, तो क्या गालिब आया? देखिए, यही बिलावल भुट्टो से भी पूछा गया और बिलावल भुट्टो ने इसका वाज़ेह जवाब दिया कि बिल्कुल बाज़ अरकान के तो घरों पर पुलिस को भेजकर उनको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाया जाना था और जब वोटिंग हुई तो बड़े स्लिम चांसेस थे कि हफीज़ शेख के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर बन जाएं, लेकिन आपने देखा कि वो कैसे सेनेटर बने। उसके बाद देखें कि यही अपोजिशन है जो हर बिल में को नाकाम बनाने में बुरी तरह अपोजिशन को शिकस्त होती है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने में कामयाब हो जाती है। फिर जब उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाना हो और 6 से 8 अरकान का फ़र्क हो, तो वही अपोजिशन जो है वो दिलावर खान का वो ग्रुप, वो जो जिनको समझा जाता है कि वो बाप पार्टी के सेनेटर्स हैं, उनको अपने पास ले आते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को वो अपोजिशन लीडर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इससे तासुर तो यही जाता है कि जो कानून साजी हो रही है उसमें अपोजिशन भी कंप्रोमाइज्ड है। आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें कैमरे लगाए गए थे, बड़ा इशू बना, अपोजिशन की कमेटी बनी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंद्रो उस कमेटी के चेयरमैन बने, लेकिन आज तक उस कमेटी का एक इजलास भी नहीं हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज कर रखा है, आप देखें कि उस पर कितनी बात की जाती है, उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि जहाँ पे बहुत स्लिम चांसेस थे वहाँ पे अपोजिशन सरप्राइज़ देती है, और यहाँ जहाँ 217 और 217 बराबर एक वोट मिल सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे देखें तो कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। नादिर, एक हिकमत अमली हमारी मीडिया की भी थी कि जनाब बस अब ख़त्म है सारा, और जो है जो पावर बैकर्स हैं वो कहीं और चले गए हैं, किसी की चिड़िया, किसी का मगरमच्छ, किसी का बंदर, किसी का शेर, किसी का लोमड़ कहीं ना कहीं घूम रहा था और ख़बरें लेकर के आ रहा था, यूट्यूबियाँ हो रही थी और ऐसे ऐसे मतलब 50-50 हज़ार हिट्स आ रहे थे और नीचे बस ये ख़त्म है, ये गई हुकूमत। तो एक बार फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम हर दिन सियासत पर बात नहीं करते, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ने ये बात करी होती है कि सर अब अब ये मीडिया क्या बेचेगा? वही मंजन यार, और क्या। देखिए, वो तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कुछ रोज़ पहले ये बात वाज़े तौर पर कही कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो क़ुव्वतें जो हुकूमत को सपोर्ट करती हैं वो आज भी सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। लेकिन उसमें देखें तो आज जो कुछ हुआ उसमें बज़ाहिर तो इतनी कोई मुदाखलत अगर आप देखें, अगर कैलकुलेशन कर लें, ये अलग बात है कि आमिर लियाकत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने ये भी कहा गया कि हमें लाया गया है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो उसमें इतनी किराए नहीं हुई जितनी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुई। अपोजिशन ने इतना शोर नहीं मचाया जितना उस वक्त कहा गया कि हमारे इतने अरकान को कॉल्स आ रही हैं। तो इस वक्त आप देखें कि पार्लियामान का आज इजलास जिसमें एजेंडे पे 28 बिल थे, जब हुकूमत ने ये देखा कि वो मजीद बिल मंजूर करवा सकते हैं तो 5 मजीद वो ऐवान में पेश किया गया और 33 बिल मंजूर किए। मौका तो नादिर, फिर अब अपोजिशन क्या उसी तनख्वाह पे काम करेगी 2023 तक? तुम कितना क्यूट सवाल क्यों करते हो? हाँ यार, मतलब बिल्कुल सर ये सेगमेंट भी तो भरना है ना, मैं क्या है। हाँ नादिर, हाँ जी 3 बरसों में आप देखें कि कितने दावे हुए, कितने बिल हुए। अपोजिशन के क्रेडिट पे क्या है कि अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने, अपोजिशन लीडर बनवाने के अलावा कौन सा बिल है, वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी हो, वो फाइनेंस बिल हो, वो दूसरे ये इवन जो कलभूषण का से मुतलिक जो एक बिल था
کون سا بل ہے جو حکومت جو اپوزیشن جو ہے وہ ناکام کروانے میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہو. تو اپوزیشن کا تو جو کردار ہم نے سینٹ میں دیکھا ہے خاص طور پر, یا ایون اگر قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں تو وہ تمام کے تمام بل وہ واک آؤٹ کر کے یا تو اپوزیشن حکومت کو یہ راستہ دیتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنے بل جو ہے وہ منظور کروا سکیں. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آج ایجنڈے پہ جیسے میں نے بتایا کہ 28 بل تھے, جب اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور وہ چلے گئے تو اس کے بعد 5 مزید بل جو ہیں وہ ایجنڈے میں سپلیمنٹری ایجنڈا شامل کیا گیا. تو اسی طرح ہی گزشتہ 3 برسوں تک اپوزیشن حکومت کو راستہ دیتی رہی ہے بلز منظور کروانے میں. اچھا, ایک اور فیشن بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے تھے جی, وہ ہارنے کے بعد بھی بلاول نے کہا تھا ہم عدالت میں جائیں گے. یہ کیا ہوا ہے آج پھر کہہ دیا ہم عدالت میں جائیں گے. پھر کچھ ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں کہ پھر وہ یاد بات نہیں رہتا یہ, لیکن کہتے ہیں ہر دفعہ بندے کو 1000 کام ہوتے ہیں. ہاں, یہ بھی مطلب لائف میں تو اب کیا ہر دفعہ سر یہی مثال ہے نا. دیکھیں مطلب آپ وہ کیمروں والا ایشو کہاں گیا, وہ جو یوسف رضا گیلانی کی درخواست تھی وہ کہاں گئی, دوسرے جو ایشوز جن پہ یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے, کون سا ایسا اسٹیپ ہے جس کو اپوزیشن نے فالو کیا ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ دلاور خان کا وہ گروپ جس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا, اور اس وقت جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو انہوں نے بیان جاری کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کو باپ پارٹی کے ارکان سے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے, اور وہی دلاور خان پیپلز پارٹی کے جو ان کیمرہ مشاورتی اجلاس ہوتے رہے, وہی دلاور خان اس مشاورتی اجلاس میں شرکت کرتے رہے, وہاں پہ اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی بنتی رہی. اور آج آپ نے دیکھا کہ آج بھی وہی دلاور خان کا گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں بلکہ واضح طور پر حکومت کے ساتھ کھڑا رہا. اچھا نادر, آصف علی زرداری ان کے کوٹس بڑے چل رہے ہیں. کل مریم کے بارے میں انہوں نے کہا میری بیٹیوں جیسی ہیں, میں بات نہیں کروں گا. آج انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بیج لگا رہے ہیں سنا دیتے ہیں سر, آپ اوریجنل سنا, مطلب کیوں اوریجنل کیوں نہیں سنتے, اوریجنل سنا. جتنا یہ زور لگا رہے ہیں اس بیج کو لگا رہے ہیں اس کا پھل کوئی اور کھائے گا, یہ نہیں کھائے گا. ہاں, اب کہہ سکتے ہیں ہم ایسا بل ہی نہیں رکھتے جو پاس کروا سکتے. یار نہیں, ویسے مطلب نہیں, ان کی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. ان کے جملے اعلیٰ ہوتے ہیں. میرا پرسنل فیوریٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ ایسا دل ہی نہیں رکھا جو تو نادر فلم کا ڈائلاگ جو زرداری صاحب نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا حکومت کامیاب ہو سکے گی تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ حکومت جن ریزنز کی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے جب زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ حکومت تو جا چکی ہے لیکن حکومت کو گھر بھیجنے والے اس حکومت کو گھر بھیجنا نہیں چاہتے. تو یہ تو اپوزیشن کہتی رہی ہے, آج بھی زرداری صاحب نے یہ کہا, لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو تمام ارکان ہیں, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو اسٹریٹجی بنائیں گے اس کی حمایت کی جائے گی. تو حکمت عملی کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو, اپوزیشن کہیں بھی حکومت کو اس معاملات میں ناکامی نہیں دے سکی بلکہ خود حکومت کو اپوزیشن کو بری طرح شکست ہوئی ہے. اور آج بھی تاریخ میں اتنے بلز کبھی بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہو یا ویسے نارمل جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں 33 بل کی جتنی تعداد ہے, اتنے بلز پارلیمانی تاریخ میں کبھی حکومت نے منظور نہیں کروائے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا نادر. دس ناٹ آؤٹ حکومت اور ایک دن میں T20 چل رہا ہے, لیٹس سی. بائک کی انگلی بھی نہیں اٹھی. کپتان کی جے ہو, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. سیاست بازی تو خیر چلتی رہے گی, زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تھوڑی سی کام کی بات بھی کر لی جائے. اس بار آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال 12 نومبر کو بین الاقوامی ڈائبٹک ڈے منایا جاتا ہے. ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس موقع پہ بین الاقوامی ڈائبٹک فیڈریشن نے جو تازہ رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق دنیا میں اس وقت ہر 10واں شخص
یعنی 537 ملین افراد ذیابطیس میں مبتلا ہیں. یہ تعداد 2 برس پہلے کے مقابلے میں 19% بڑھی ہے. ان میں سے 140 ملین مریض چین میں، 74 ملین بھارت میں اور لگ بھگ 33 ملین پاکستان میں ہیں. یعنی ذیابطیس کی عالمی رینکنگ میں پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے دنیا میں. اضافی طور پہ 11 ملین پاکستانی امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس IGT کا شکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ٹائپ 2 ذیابطیس میں مبتلا ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں. 1/4 سے زائد کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ذیابطیس میں جکڑے جا چکے ہیں. ایسے مریض جو علاج درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں وہ امراض قلب، گردوں کے ناکارہ پن، نابینگی اور پیر یا ٹانگ کٹنے کے خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں. ان حالات میں اہل خانہ کے لیے مریض کی طبی دیکھ بھال کی مالیاتی اور جذباتی قیمت کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی ہوتی ہے. اس برس یعنی 2021 میں انسولین کی دریافت کو بھی 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن 100 سال بعد بھی ذیابطیس میں مبتلا ہر دوسرے شخص کی انسولین تک یا تو رسائی نہیں یا وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا. ذیابطیس کے جو 90% مریض ہیں پوری دنیا میں وہ ٹائپ 2 ذیابطیس میں مبتلا ہیں. اس کے موٹے موٹے اسباب جو بتائے جاتے ہیں اس میں غربت ہے، گنجانیت سے جڑے مسائل ہیں، جسمانی ورزش کا نہ ہونا، موٹاپا، توندیلا پن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پچھلے 15 برس میں ذیابطیس اور اس سے جڑے امراض کے علاج معالجے پر عالمی اخراجات میں 316% اضافہ ہوا ہے. ہماری توجہ پچھلے 2 برس سے کووڈ سے ہونے والی ہلاکتوں پہ ہے، مگر اس حقیقت کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ 67 لاکھ افراد ذیابطیس یا اس کے سبب ہونے والی جسمانی پیچیدگیوں کے سبب اس سال کے پہلے 10 مہینے میں ہلاک ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسجد حمید، اب ذیابطیس کے اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو خاموش بلا ہے جسے آپ ذیابطیس کہتے ہیں، یہ رفتہ رفتہ ہمیں لپیٹ میں لے رہی ہے اور ہمیں اس کا کتنا احساس ہے یا اس وقت احساس ہوگا جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. خاص طور پہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ واقعی ایک وبا کی طرح دنیا میں پھیل رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس سے زیادہ یہ تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اس وقت ہمارا ہر چوتھا پاکستانی یا تیسرا پاکستانی اس میں مبتلا ہو چکا ہے. اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹر دین اینی بڈی آپ نے پوری چیزیں اس کی بتا دی ہیں. لیکن میں موٹی موٹی چیزیں یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پر ڈائیبٹیز کا ہونا ایسا ہے آن سیٹ کا کہ اگر کسی کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہے تو آپ نے اس کے 12 سال زندگی کے پہلے سے کم کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کے اندر ہارٹ فیلور چاہے وہ سائلنٹ ہو چاہے MI کے بعد ہو تو 33% لوگوں کو یہ ہارٹ فیلور میں مبتلا کر دیتی ہے. 72% لوگوں کو اسٹروک ہونے کا چانس ہوتا ہے اور 54% لوگوں کو باقاعدہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جیسے میں نے کہا کہ ہر چوتھا پاکستانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم مینا کے اندر آتے ہیں جس میں یہ گلف کنٹریز بھی آتے ہیں، تو اس کے اندر جب گلف میں جہاں میں کام کر رہا ہوں اس وقت ابوظہبی یا UAE کے اندر یہ دنیا میں 2nd نمبر پہ تھا ڈائیبٹیز میں کچھ عرصہ پہلے، لیکن اب یہ 7ویں نمبر پہ آ گیا. وجہ کیوں؟ کہ ان کے پاس وہ وسائل ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے پارکس، ہاسپیٹل اور اسی طرح سے جو ڈائیبٹیز کے اسپیشلسٹ سینٹر ہیں ان کے اندر اپنے مریضوں کو آگاہی فراہم کی، ان کا مکمل علاج کیا. تو اس طرح سے انہوں نے بہت جلدی اس پہ قابو پا لیا. ہمارے ملک کے اندر ہماری جو GDP ہے اس کا 0.8% آپ کا ہیلتھ کے اوپر ہے. اگر ہم دنیا کے حساب سے دیکھیں تو ہم سال کے اندر $25 سے زیادہ اسپینڈ نہیں کرتے اپنے ڈائیبٹیز کے اوپر. تو ہم کس طرح سے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں؟ جی تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جی.
اور اس کے اوپر ہم سب کو مل جل کر آج کل جیسے دیکھیں یہ بتائیے کہ اگر قابو نہیں پا سکتے تو پھر نیشنل لیول پہ ان ٹرمز آف اکنامک پوٹینشیل یا جو دوسرے شعبہ ہائے زندگی ہوتے ہیں ریاست کے، وہ مفلوج ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ بہت زیادہ چانسز ہیں. دیکھیں اس وقت ڈائبٹیز آئی تھنک از اے نیشنل تھریٹ. یہ ایک ایمرجنسی بن چکی ہے. آپ مجھے یہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے ملک میں کام کرنے جاتے ہیں، جیسے ہم نے ایک ڈائبٹیز سینٹر اسلام آباد میں بنایا ہے، تو مجھے تو کوئی ایسی فیملی نظر نہیں آتی دور دور تک کہ جن کے اندر خالہ کو، مما کو، چاچے کو، مامے کو ڈائبٹیز نہ ہو. اٹ از دا اسٹوری آف ایوری سنگل فیملی. اور بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ 1.5 لاکھ لوگ سال کے اندر اپنے پاؤں جو ہے وہ کٹوانے کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا المیہ اور اس کے ساتھ یہ پورے فیملی کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے. ڈاکٹر ازد، قطع کلامی معافی لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ڈاکٹر ارشد کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی بریک سے پہلے آپ نے ایک خوفناک تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، گھر کی کہانی ہے، جو 100% درست بات کی ہے آپ نے. اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جس طرح کے گلف کنٹریز کا آپ نے حوالہ دیا کہ ہم اس طرح کے اقدام لیں. لیکن ہمارے ہاتھ میں پھر بچتا کیا ہے؟ کیا ہم اپنی لائف سٹائل چینج کر کے، یا یہ جو سفید چینی ہوتی ہے اس کو بالکل مائنس کر کے، کس حد تک ہم پرسنل لیول پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اور اس سے دیکھیں جو لائف سٹائل ہے اور اس کے اندر ڈائٹ جو ہے اور ایکسرسائز ہے، دیٹ از بیٹر دین اینی تھنگ ایلس ٹو بی آنیسٹ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، اس وقت اگر مریض کو بتا دیا جائے، اس کی اسکریننگ ہو جائے، اس کے ٹیسٹ ہو جائیں، اس کو ایڈوکیٹ کیا جائے، تو اٹ میکس اے بگ ڈفرنس. تو یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آگاہی جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں نا ایکسرسائز، تو کس قسم کی؟ کیونکہ بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اب مطلب مجھے جم جوائن کرنی پڑے گی، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ڈیلی واک بھی کافی ہے؟ کوئی سمپل ایکسرسائز؟ جی، اگر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں جی، میں سمپلیفائی کرتا ہوں. جو ایک بارڈر لائن کیس ہے، اگر وہ ہفتے میں صرف 3 گھنٹے اسپیئر کرے واک کرنے کے لیے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے. لیکن جس کے پاس موٹاپا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مرض 80% ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر فیملی ہسٹری اور موٹاپا ہے. تو ان 80% کا جن کا ویٹ بڑا ہوا ہے، جن کی BMI 25 سے زیادہ ہے، ان کو تو وزن کم کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا جم کر لیں، کاربوہائیڈریٹس کو کم کر لیں، جس میں روٹی، چاول اور میٹھا ہے. جب تک اس کو کم نہیں کیا جاتا، ڈائبٹیز کی جو شدت ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ناممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے جی میٹھا کھا رہے ہیں تو آپ کو شوگر ہو گئی، لیکن یہ کس حد تک درست ہے کہ اگر آپ میٹھا نہ بھی کھائیں لیکن آپ مسلسل ذہنی دباؤ میں رہیں، ڈپریشن کی حالت میں رہیں، پریشانیوں میں گھری رہیں، تو ڈائبٹیز کے لیے آپ کا گھر کھل جاتا ہے؟ یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل صحیح. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا اندر جل رہا ہے، یو ہیو اے اسٹریس، تو جو ہارمونل لیولز ہیں ان کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. جو دماغ ہمارا کمپیوٹر ہے اس کے اوپر انڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے. تو جو بھی بیماری آتی ہے، چاہے اس میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو وہ ڈائریکٹلی اس حساب سے پروپورشنل تو ہیں. جی، کہ جب تک ہمارے اوپر اسٹریس لیول بڑا ہوا ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو ایکسرسائز سے اگر آپ واک پہ جاتے ہیں، تو میں مریضوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ نے واک شروع کی تو آپ یہ سوچیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، اور جب آپ گھر تک واپس پہنچے تو اس کا کوشش کریں کہ حل نکالیں کہ اس کو میں اپنے طور پر بہتر کیسے حل کر سکتا ہوں. ایک A4 کا شیٹ لے کے اس کے اوپر آپ لکھنا شروع کریں کہ میرے پرابلمس کیا ہیں، ان کو میں نے سالو کیسے کرنا ہے.
when you talk to yourself, you always get some help. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ مریض کو پہلا کام کیا کہتے ہیں، I mean کہ چینی مکمل طور پر چھوڑ دیں یا اس کی مقدار کم کر دیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یا کوئی متبادل جیسے شہد استعمال کر لیں، یا یہ کہ آپ کو ایکسٹرنلی کوئی شوگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اس کے لیے سمجھیں جو میٹھا ہم چائے میں ڈالتے ہیں وہ حرام ہے اس کے لیے. وہ کینڈرل استعمال کر سکتا ہے، وہ پھیکی چائے پی سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے شوگر برابر استعمال کرنی شروع کی تو بے شک آپ گولیاں بھی کھا رہے ہیں تو وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں ان سب کے اندر دودھ ہو گیا، بریڈ ہوگی، روٹی ہو گیا، اس سب میں شوگر ہے. ایک روٹی میں 10 چمچ شوگر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر شہد کا استعمال کرے، مطلب وہ بھی میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے، بارڈر لائن، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سیدھی بات یہ کر سکتا ہوں میں یا جی؟ شہد شوگر سے بہت زیادہ مفید ہے، لیکن وہ اصلی ہو اور اس کا بھی آپ 1 چمچ جیسے ڈال لیا اگر آپ نے صبح ناشتے کے وقت چائے میں، تو اٹ ہیز اے بینیفیشیل افیکٹ، اٹ شوڈ ناٹ ہارم یو. اچھا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ اگر ہم ایک دانہ بھی چینی کا، گڑ کا یا اس طرح کے جو انٹیک ہیں ایکسٹرنل انٹیکس ان کو نہ لیں، تب بھی نیچرلی ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کی شوگر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت ہے. از اٹ رائٹ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بات سچ ہے نا کہ جو ہمارا جو خطہ ہے، میں جنوبی ایشیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، ایک جینیٹک مسئلہ بھی تو ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم زیادہ پرون ہیں، ہمارے میں انسولین ریزسٹنس ہے. یہ بات بہت دفعہ سنی جاتی ہے، یہ بھی سچ ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہم زیادہ پری ڈسپوز ہیں، ہمارا کارب انٹیک زیادہ ہے، ہماری فیملی ہسٹری، ہمارے پیرنٹس کے اندر ڈائبٹیز زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ زیادہ لاگو ہوتی ہے. لیکن اگر ہم پہلے دن سے محتاط رہیں تو ہم 30% تک اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بہت کامن ہے، ایک تو فاسٹ فوڈ نامی ایک بیماری ہے، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے، جنک فوڈ. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جوسز پلائے جاتے ہیں، جو ڈبے کے جوس ہیں اس کے اندر جوس بھی نہیں ہے. تو یہ اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں بھی جو ہماری پرانی غذائیں ہیں، جس میں مثال کے طور پر آپ نے گڑ کی بات کی ہے، مثال کے طور پر ہم اپنی روٹی کی بات کرتے ہیں جس کے اندر پوری جس کو ہم ریفائنڈ فوڈ نہیں کہتے، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہیں. انڈے ہیں، چنے ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ہماری بہتر غذائیں ہیں. ہمارا دیسی گھی بھی بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہتے پاکستان میں، ہم 3 ٹائم کا کھانا بھی بڑا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم لیک آف ایکسرسائز بھی ہے، اور ہم کمپیوٹر پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ناشتہ کر کے ہم دوست کے پاس چل گئے، وہاں پہ سموسہ بھی کھا لیا، دفتر میں بیٹھے ہوئے بسکٹ چائے بھی کر لی. تو اس سے پھر کس طرح سے آپ سمجھیں کہ ڈائبٹیز کا خطرہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے 2 بسکٹ کھا لیے وہ 1 روٹی کے برابر ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹو کٹ اٹ شارٹ، یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا ہیلدی ڈائٹ ہے صبح سے لے کے رات تک آپ کے خیال میں؟ کیا ایک کھانا بیچ کا جو 3 کی جگہ 2 ٹائم کھا لیں، یا ناشتے سے اگر ہم شروع کریں تو انڈے سلائس وغیرہ کھا لیں؟ اور یہ کہ چینی اگر 1000 روپے کلو کر دیں تو کوئی فرق پڑے گا؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جو ناشتہ ہے وہ آپ اچھے سے اچھا کریں، ڈو اے بریک فاسٹ لائک اے کنگ. لیکن جو رات کا کھانا ہے یا دوپہر کا کھانا ہے اس کو ہم کم کریں. آپ دیکھیں لوگوں کے اندر ڈائبٹیز کم ہے ہمارے مقابلے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کارب انٹیک کم ہے. وہ اسٹیک ہو گیا، وہ چکن ہو گیا، وہ لیمب ہو گیا، وہ سبزیاں ہو گئیں، ان چیزوں کو وہ زیادہ کھاتے ہیں. کبھی کبھار وہ کری کے طور پر روٹی تھوڑی سی لے لی یا چاول دیکھیں تو وہ اس کا پورشن کا کم ہوتا ہے. اور رات کا کھانا ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہم شام کا کھانا جو ہے مغرب کی نماز کے وقت کھا لیں. اگر ہم رات کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھا کے بیڈ پہ لیٹ جائیں گے تو اس سے ہمارا مسئلہ ہے. ابھی ایک نئی جو تھیوری چل رہی ہے اس کے مطابق اگر آپ 16 گھنٹے کی فاسٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر
آپ نے شام کو 7-8 بجے کھا لیا اور اس کے بعد اگلے صبح کو 10-11 بجے آپ نے ناشتہ کر لیا یا اچھا کھانا کھا لیا, تو دیٹ از ویری بینیفیشیل فار یو فار ایوری ڈیزیز. واہ ٹھیک, بہت خوب. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب. ختم ہوا ہے لیکن بہت آپ نے مفید باتیں بتائیں اور آئی ایم شیور ہم سمیت لوگوں کو شاید جی 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 نہیں, میں تو کوشش کر کے بند کر رہا ہوں. ہاں, کم از کم اگلے 24 گھنٹے تک تو ہم پہ اثر رہے گا. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.